حواری کا کیا مطلب ہے؟ حواری کن لوگوں کو کہا گیا؟ اور حواری کا لفظ سب سے پہلے کس پیغمبر کے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا؟ حواری کا لفظ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 12 لوگ تھے ان کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ 12 لوگ آپ پر ایمان لا کر اور اپنے اپنے اسلام کا اعلان کر کر اپنے تن من دھن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے لیے ہر وقت اور ہر دم کمر بستہ رہے۔ یہ کون لوگ تھے اور ان لوگوں کو حواری کا لقب کیوں اور کس معنی کے لحاظ سے دیا گیا؟ لفظ حواری حور سے مشتق ہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت سفید اور صاف تھے اس وجہ سے ان کو حواری کہا گیا۔ جبکہ دوسرا لفظ حواری کا یہ ہے کہ یہ مخلص دوست ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو لوگ تھے یہ قلوب اور نجتوں میں بھی صفائی ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، اسی بنا پر ان لوگوں کو حواری کہا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حواری کون سے لوگ تھے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ یہ سب لوگ شاہی خاندان سے تھے اور بہت ہی صاف اور سفید کپڑے پہنتے تھے، اس لیے لوگ انہیں حواری کہنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے، اور وہ پیالہ کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دے دی تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کے پاس یہ معجزہ کس طرح آیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں عیسیٰ ابن مریم خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ وہ بادشاہ آپ کی ذات اور آپ کے معجزات سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آیا اور سلطنت کا تخت و تاج چھوڑ کر اپنے تمام اقارب کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ چونکہ یہ شاہی خاندان بہت ہی سفید تھا اس لیے یہ سب حواری کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک رنگ ریزر کے یہاں ملازم رکھوا دیا تھا۔ ایک دن رنگ ریزر مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر چند رنگوں کا رنگنے کے لیے آپ کے سپرد کر کے کہیں باہر چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال کر رنگ دیا۔ رنگ ریزر واپس آیا تو یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ آپ نے سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کر دیا ہے، حالانکہ میں نے نشان لگا کر مختلف رنگوں کا رنگنے کے لیے کہا تھا۔ جس کے جواب میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے کپڑوں، تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک ہی برتن میں سے لال، سبز، پیلا، جن جن کپڑوں کو رنگ ریزر جس جس رنگ کا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے اور جن کی تعداد 12 تھی سب ایمان لائے۔ یہی لوگ حواری کہلانے لگے۔ جبکہ ایک روایت اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ جو 12 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے وہ لوگ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ یہ اپنے ایمان کامل اور حسن نیت کی بنا پر ان لوگوں کو یہ کرامت مل گئی کہ جب بھی ان لوگوں کو بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے، یا روح اللہ ہم کو بھوک لگی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے تو زمین سے 2 روٹیاں نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ اور جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے اور نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی ان لوگوں کو مل جایا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ لوگ کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا، اے روح اللہ، ہم مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کر کر کھائے۔ یہ سن کر ان 12 حضرات نے رزق حلال کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ کیونکہ یہ لوگ کپڑوں کو دھو کر سفید کرتے تھے اس لیے حواری کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ ان تمام باتوں سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ ان 12 حواریوں میں سے کچھ بادشاہ کے لوگ ہوں اور کچھ یہ دھوبی پیشہ لوگ ہوں، مگر چونکہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جانثار تھے اور ان لوگوں کی قلوب اور نیتیں صاف تھی، اسی بنا پر ان 12 پاک باز اور نیک نفسوں کو حواری کا معزز لقب عطا کیا گیا۔ قرآن پاک میں صورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو جب حضرت عیسیٰ نے ان یہودیوں سے کفر پایا تو فرمایا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟
حواریوں نے کہا، ہم ہیں دین خدا کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جبکہ صورت مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ بولے ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اگرچہ تعداد میں صرف 12 تھے، مگر یہودیوں کے مقابلے میں آپ کی نصرت و حمایت میں جس پامردی اور عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے، اس سے مسلمانوں کو بھی دین کے معاملے میں ثابت قدمی کا سبق ملتا ہے۔ جبکہ اس قسم کے مخلص احباب اور مخلص جانصار اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہر قوم سے عطا کیے ہیں۔ جبکہ حواریوں کے متعلق ایک اور بھی بہت قول مشہور ہے کہ کس بنا پر ان کو حواریوں کا درجہ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دریا کے کنارے تشریف لے گئے، تو وہاں پہ لوگ مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ میری پیروی کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ تو تم لوگ آدمیوں کا شکار کر کر ان کو حیات جادوانی سے سرفراز کرنے لگو گے۔ جس پر ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس وقت شمیون نامی مچھلی کے شکاری نے دریا میں جال ڈال رکھا تھا، مگر ساری رات گزر جانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا اب تم جال دریا میں ڈالو۔ چنانچہ جیسے ہی شمیون نے جال کو دریا میں ڈالا تو لمحہ بھر میں اتنی مچھلیاں جال میں پھنس گئی کہ جال کو کشتی چلانے والے نہیں اٹھا سکے۔ چنانچہ 2 کشتیوں کی مدد سے جال اٹھایا گیا اور وہ دونوں کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر دونوں کشتی والے جن کی تعداد 12 تھی سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہی لوگوں کا لقب حواری ہے۔ یعنی کہ وہ تمام لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص رہے اور آخری دم تک ان کا ساتھ دیتے رہے، وہ محترم معزز لوگ حواری کہلائے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہو سکیں۔ ملتے ہیں کل۔